السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ عبسہ کی تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 11 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرۃ کرام بررہ۔ کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، بے شک قرآن کیا ہے، ایک نصیحت ہے۔ پیچھے بات ہو رہی تھی کس کی؟ اکابر مکہ کی، کہ ان کو قرآن سنایا جا رہا ہے اور وہ ایمان نہیں لاتے تھے، ان کی بات ہو رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ذمہ نہیں ہے کہ کوئی پاکیزگی اختیار کرے یا نہ کرے، تمہارا کام تبلیغ کرنا ہے۔ تو اب مزید قرآن کے حوالے سے اسی بات کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے کہ جس چیز کو یہ ٹھکرا رہے ہیں، جس پر ایمان نہیں لا رہے، وہ تو بڑی زبردست چیز ہے۔ یہ جو آیات ہیں قرآن کی عظمت میں کہ کلا، ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، قرآن تو ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، تو جو کوئی چاہے نصیحت پکڑ لے اس سے۔ تو قرآن اصل میں کیا ہے؟ یاد دہانی ہے۔ ذکرہ کیا ہوتا ہے؟ یاد دہانی۔ یاد کیا کہ کوئی چیز آپ بھول جاتے ہیں، یاد آ جاتی ہے، پھر آپ بھول جاتے ہیں، پھر یاد آ جاتی ہے۔ اور واقعی قرآن ایسا ہے، آپ قرآن کے ساتھ یعنی قرآن والوں کے ساتھ بیٹھیں تو آپ کی روح کی جو پیاس ہے وہ بجھتی ہے۔ پھر ہم دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں، گناہوں میں لگ جاتے ہیں، یا گناہوں کے علاوہ اپنی روزمرہ کی روٹین میں لگ جاتے ہیں۔ پھر ہمارے دل پر گرد آتی ہے، ہماری روح میں پیاس پیدا ہو جاتی ہے، پھر آپ قرآن سے جڑیں، قرآن والوں سے جڑیں، قرآن کو سمجھیں، تو آپ کی وہ پیاس ختم ہوتی ہے، آپ کو اچھی باتیں یاد آتی ہیں، آپ کے عمل میں تبدیلی آتی ہے۔ جتنا دور انسان قرآن سے رہتا ہے اس کا عمل اتنا ہی بھٹکتا جاتا ہے۔ یہ میں جو بات کہہ رہی ہوں یہ کوئی ایسی نہیں ہوائی بات نہیں ہے، یہ لوگوں کے مشاہدے اور تجربے کی بات ہے۔ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، کچھ لوگ صرف تلاوت کرنے سے اس چیز کو حاصل کرتے ہیں۔ جس دن وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے اس دن وہ محسوس کرتے ہیں، ان کے دل میں ایک فیلنگ آتی ہے کہ کوئی اہم چیز نہیں ہوئی ہے، کوئی چیز ایسی ہے جو پریشان کر رہی ہے۔ تو سمجھنے کی تو بات پھر کچھ اور ہی ہے نا، کیونکہ قرآن صرف تلاوت کے لیے تو آیا نہیں، اصل میں تو قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ تو ہم نے قرآن پڑھا ہوتا ہے، قرآن میں چیزیں سمجھی ہوتی ہیں، صورتوں کی تفسیر سنی ہوتی ہے، کبھی کبھی ہم کسی اور سے اسی صورت کی تفسیر سنتے ہیں تو ہمیں اس میں نئے معنی نظر آتے ہیں۔ قرآن ایک سمندر ہے، جب اس میں غوطہ لگائیں گے نیا موتی نکال کے لے کر آئیں گے۔ میرا اپنا تجربہ ایسا ہے، کچھ یہ اماں پارے کی صورتیں، ان کی تفاسیر بہت ہوتی ہیں، تو آپ اتفاق ہوتا ہے، مختلف ان سے سنتے ہیں علماء کرام سے، تو خود بھی میں نے البتہ اس کی تفسیر اماں پارے کی کتنی ہی بار کی ہے۔ تو ایک سورہ ہے اس میں، تو میں اپنی ٹیچر سے اس کی تفسیر سن رہی تھی، وہ کہیں درس دے رہی تھی، اور ایسے مجھے محسوس ہو رہا تھا تفسیر سن کر جیسے یہ ایک کوئی نئی سورہ ہے میرے لیے، یہ بالکل کوئی الگ سورہ ہے۔ جبکہ انہی ٹیچر سے ہم نے کچھ اور مختلف پارے قرآن کے اس کی تفسیر سنی، اور میں بس اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہی تھی کہ دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن کو کیا کتاب ہے ہمارے پاس، کیا نعمت ہے ہمارے پاس، اللہ نے کیا نعمت ہمیں دی ہے قرآن کی شکل میں، اور ہم اسے بے اعتنائی برتتے، ہم اس کو وہ وقت نہیں دیتے جو ہمیں دینی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، تو جو کوئی چاہے یاد کرے اس کو، اس سے نصیحت پکڑے، اس کی یاد دہانی کرے۔ فی صحف مکرمہ، اور کیسی کتاب ہے، کتنی بلند کتاب ہے، صحیفوں میں ہے جو عزت والے ہیں۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ قرآن کہاں پہ ہے؟ آسمانوں پہ بھی ہے، جو بیسیکلی مین جہاں پہ ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ مین کاپی، کون سا لفظ آنا چاہیے؟ ماسٹر کاپی جو قرآن کی ہے، وہ تو آسمانوں میں فرشتوں کے پاس ہے، سورہ واقعہ میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو فی صحف مکرمہ، تو صحیفوں میں ہے جو عزت دیے گئے ہیں۔ تو یہاں یہ بھی مراد ہے کہ دنیا میں جو صحیفے ہیں جو پاک ہے، جہاں قرآن کی آیت لکھ دی گئی وہ تو پاک ہو گیا نا، وہ صفحہ، وہ تو ہمارے لیے قابل عزت ہو گیا، اسے تو ہم سینے سے لگا کے رکھتے ہیں۔ مرفوعۃ مطہرہ، بلند ہیں، پاکیزہ ہیں، یہ انہی صحیفوں کی بات ہو رہی ہے، آسمانوں کی بھی بات ہو رہی ہے کہ جہاں پہ قرآن موجود ہے۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، ہاتھوں میں ہے لکھنے والوں کے، کِرَامٍ بَرَرَةٍ، معزز ہیں جو نیک ہیں۔ تو مراد ان فرشتوں کی ہے جو وہاں پہ جہاں قرآن آسمانوں پہ موجود ہے وہاں پہ ہیں، اور وہ نیک ہیں، پاکیزہ ہیں۔ سورہ واقعہ میں انشاءاللہ بلکہ تفسیر موجود بھی ہے اس چینل پہ، سورہ واقعہ میں اس کو مزید ایکسپلین کیا گیا ہے۔ تو اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو قرآن سے جڑا ہوا ہے وہ کیسا ہے، اس میں اس چیز کو سمجھیں، ایک ہڈن میننگ بھی ہے اس میں، کہ جو فرشتے قرآن سے جڑے ہیں وہ کیسے ہیں، پاکیزہ ہیں، بلند ہیں۔ اسی طرح جو انسان جڑ جاتا ہے قرآن سے، آپ اگر قرآن سے جڑ جاتے ہیں اور ہمارے دل اس کی طرف راغب ہو جاتے ہیں تو ہمارے دلوں میں بھی پاکیزگی آنے لگتی ہے،
ہم بھی مطہر ہونے لگتے ہیں، ہمارے دل اللہ کی طرف راغب ہونے لگتے ہیں، ہمارے سجدوں میں جان آ جاتی ہے، ہمیں فجر میں بستر چھوڑتے ہوئے خوشی کا احساس ہوتا ہے، کوفت نہیں ہوتی، ہمارے ماتھے پہ بل نہیں پڑتے اذان سن کر کہ اب نماز پڑھنی ہوگی۔ قرآن اتنا تبدیل کرتا ہے انسان کو۔ قرآن روح ہے، یقین جانے قرآن روح ہے۔ جو قرآن کو سمجھتا ہے، وہ قرآن جب اس کے دل میں اترتا ہے نا، تو اس کی جو اسلام کو فالو کرنے کی اسپرٹ ہے نا، اصل میں وہ اسپرٹ آتی ہی اس سے۔ ایک تو اسلام کو فالو کرنا وہ ہے نا، ماں باپ نے سکھا دیا نمازیں پڑھنی ہے، رمضان آ گیا اب روزے رکھنے، آپ بھی ایک اسے معاشرے کے کسی رسم رواج کی طرح چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن دل سے کوئی چیز ہونا، تو وہ جو دل سے کوئی چیز ہوتی ہے نا، وہ قرآن سے جڑنے کے بعد ہی ہوتی ہے۔ قرآن اندر حرارت پیدا کرتا ہے اور سمجھنے سے پیدا کرتا ہے۔ کچھ ہیں ایسے جو پڑھ کے بھی، صرف تلاوت کر کے بھی حاصل کرتے ہیں۔ وجہ مجھے ایسا لگتا ہے قرآن کے الفاظ میں بہرحال بہت برکت ہے، لیکن مین وجہ مجھے یہ لگتی ہے کہ ان کی نیت ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے، تو وہ غلط بھی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ قرآن میں اللہ کو ڈھونڈتے ہیں اور انہیں قرآن کے لفظوں میں اللہ مل جاتے ہیں، تو وہ اس حوالے سے ان میں وہ روح آ جاتی ہے۔ تو اصل روح قرآن کی کیسے ہے؟ وہ ایسے ہی ہے کہ جب آپ قرآن کے الفاظ میں اترتے ہیں، تو یہ قرآن کی عظمت کا بیان ہے ان آیات میں۔ اور ایک طرف پیچھے اسی قرآن کو ٹھکرانے والے ہیں، متکبرین ہیں، پھر ان کا انجام بھی دیکھا، بدر میں کیا انجام ہوا ان کا، کس طرح سے بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور پھر ویسے بھی ان کا انجام دیکھا گیا کہ عبرت کا نشان بن گیا نا آج تک۔ مطلب واش روم میں ایک حمام ہے جس کا نام معاف کیجیے گا، حرم میں حمام ہے جس کا نام ہے ابو لہب یا ابو جہل نام ہے غالباً اس حمام کا، واش روم کا، یا ابو لہب ہے، میں کچھ غلطی کر رہی ہوں۔ جو سامان کھو جاتا ہے نا حرم میں، جو بیگ وغیرہ رکھ کے آپ نماز پڑھنے لگے اور صفائی والے آئے تو وہ کلیکٹ کر کے، یا اس کو اسٹرالر ہے، تو وہ سارا گمشدہ سامان وہاں حمام کے برابر میں ہی تھوڑی سی جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں پہ ریکس ہیں، وہاں پہ رکھ دیا جاتا ہے، آپ اپنا گمشدہ سامان جا کر وہاں ڈھونڈ لیں۔ اس حوالے سے مجھے اس کا نام یاد رہ گیا۔ تو یہ نشان عبرت بھی بن گئے۔ تو قرآن سے جو جڑ جائے گا عزت پا لے گا، تو جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں وہ عزت پا رہے ہیں۔ اور جڑنا کس سینس میں کہ عمل کرے، عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو چھوٹ جاتا ہے، پھر کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے قرآن سے نصیحت پکڑنا، یعنی اس کا تذکرہ کرنا، یاد دہانی کرنا، بار بار پڑھنا، قرآن والوں کے ساتھ بیٹھنا، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، یہ سب ایک چین کی مختلف کڑیاں ہیں، تو یہ سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اہل القرآن میں سے بنائے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔